السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی کے آزاد ممبران کے مخصوص نشستوں کا معاملہ جو ہے وہ الجھ گیا ہے، اور اب تو ظاہر ہے سنی اتحاد کونسل جو ہے اس کے پلیٹ فارم سے ان کو سیٹیں اگر ملتی ہیں تو ملنی ہیں، لیکن الیکشن کمیشن میں معاملہ چلا گیا ہے۔ صدر مملکت اسی بہانے یہی جواز دے کر اجلاس نہیں بلا رہے، قومی اسمبلی کا سیشن نہیں بلا رہے، اور انہوں نے سمری مسترد کر دی، واپس کر دی۔ وزیر اعظم نے سمری بھیجی تھی صدر کو کہ 28 کو یعنی کل اجلاس بلائیں، کیونکہ 21 دن کے اندر آرٹیکل 91(2) کے تحت 21 دن کے اندر اجلاس بلانا ہے، ہر صورت میں اجلاس بلانا ہے، اور 9 منتخب ارکان نے حلف اٹھانا ہے۔ لیکن صدر مملکت نے کہا کہ جی دیکھیں، ابھی مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں ہوا، تو مخصوص نشستیں جب تک نہیں آتی تب تک ایوان پورا نہیں ہے، ہاؤس پورا نہیں ہے، تو جب ہاؤس پورا نہیں ہے تو میں کیسے اجلاس بلاؤں، صدر کا یہ کہنا ہے۔ بھائی ایک سوال میں کرتا ہوں صدر مملکت سے یا آپ ویور سے کہ ویورز، اگر جنرل الیکشن ہو جائیں اور اس میں پھر کچھ نشستیں خالی ہو جاتی ہیں، کیونکہ جو لوگ دو تین نشستوں سے جیت کر آتے ہیں تو وہ ایک نشست رکھتے ہیں، باقی تو خالی کر دیتے ہیں، تو کیا اجلاس نہیں بلایا جاتا؟ کیا ان نشستوں کا انتظار کیا جاتا ہے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ نشستیں ان پر دوبارہ ضمنی الیکشن ہو تو اس کے بعد اجلاس بلایا جائے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ یا فرض کریں کہ 50 نشستوں پہ کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسی کوئی مسئلہ پڑ جاتا ہے کہ وہ نشستوں پہ انتخابات ملتوی کر دیے جاتے ہیں، ان پہ نہیں ہوتے، 50 نشستیں خالی ہیں، تو کیا باقی نشستوں پہ پورے ملک میں الیکشن ہو جائے تو کیا انتظار کیا جائے گا ان 50 نشستوں کا؟ بالکل بھی نہیں۔ لیکن صدر مملکت نے عجیب سا منطق نکالا ہے کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں ہوا، ہاؤس پورا نہیں ہے۔ بھائی ہاؤس پورا ہے، جب تک الیکشن کمیشن فیصلہ کرے تب تک آپ اجلاس کیسے روک سکتے ہیں؟ تو صدر نے اجلاس روک دیا، یعنی سمری مسترد کر دی، واپس کر دی، اور انکار کر دیا کہ میں سمری پہ دستخط نہیں کروں گا، جس کے بعد آٹومیٹک اجلاس اسپیکر نے طلب کر لیا ہے۔ پرسوں 29 فروری کی صبح 10:30 بجے اجلاس ہوگا اور ممبران اپنا حلف اٹھائیں گے، لیکن اس کو مسئلہ آگے پڑے گا، کیونکہ صدر نے آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی ہے نا، تو آئینی بحران پی ٹی آئی پیدا کرائے گی۔ سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گی اس اجلاس کو، لیکن سپریم کورٹ سے بھی مجھے نہیں لگ رہا کہ پی ٹی آئی کو یا سنی اتحاد کونسل کو کوئی ریلیف ملنا ہے اس معاملے میں، اس اجلاس کے سیشن کے معاملے میں، اور لیکن چیلنج کریں گے۔ یہ قوی امکانات موجود ہیں کہ یہ سپریم کورٹ میں جائیں گے، سپریم کورٹ کو کہیں گے کہ غلط اجلاس بلایا گیا ہے، غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے اجلاس بلایا گیا ہے، اور ان کا ہوت بھی نہیں ہوا ہے صحیح طریقے سے، کیونکہ اجلاس ہی غیر قانونی ہے تو کس چیز کا ہوت؟ اجلاس صدر نے بلانا ہوتا ہے۔ یہ اس طرح کی موقف اپنا کے درخواست دیں گے سپریم کورٹ میں، معاملے کو چیلنج کریں گے، یا ہائی کورٹ میں چلے جائیں گے، لیکن عدالت کے ساتھ رجوع کریں گے۔ پی ٹی آئی والے اس کو چیلنج ضرور کریں گے۔ تو یہ چیلنج جب ہوگا تو یہ ایک آئینی بحران ہی ہوگا نا، کہ ایک طرف ممبران نے حلف اٹھا لیا ہو، دوسری طرف پھر سپریم کورٹ میں معاملہ یا ہائی کورٹ میں چلا جائے، اور ادھر الیکشن کمیشن میں الگ معاملہ چل رہا ہے۔ الیکشن کمیشن میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم جو اتحادی ہیں یہ چلے گئے ہیں، انہوں نے الیکشن کمیشن کو درخواست دی ہے کہ پی ٹی آئی کے آزاد ممبران کو جو مخصوص نشستیں ہیں وہ نہ دیں، وہ ہمیں دے دیں اپنی، لیکن وہ اس لیے ان کو نہ دیں کیونکہ پی ٹی آئی کے آزاد ممبران نے تو مخصوص نشستوں کے لیے کوئی پرائیورٹی لسٹ، ترجیحی لسٹ جو ہے الیکشن کمیشن میں جمع ہی نہیں کرائی تھی، اور پی ٹی آئی نے جمع کرائی تھی تو پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھینا گیا، تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے جو آزاد ممبران ہیں وہ تو ٹھلے کے ٹھلے رہ گئے، وہ تو آزاد رہ گئے، تو ان کی پرائیورٹی لسٹ پی ٹی آئی والی تو ملنی نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی تو تھی نہیں میدان میں، آزاد ممبران میدان میں تھے۔
تو اب یہ ٹیکنیکلی اور آئینی طور پر پی ٹی آئی کے ممبران کو جو پیپلز پارٹی نون لیگ کا اور ایم کیو ایم کا موقف ہے کہ ان کا حق نہیں بنتا کہ ان کو مخصوص نشستیں دی جائیں، لہٰذا ہمیں دی جائیں مخصوص نشستیں، پی ٹی آئی کو نہ دیں۔ اور پی ٹی آئی بھی سپریم کورٹ، پی ٹی آئی بھی عدالت میں الیکشن کمیشن میں گئی ہے، آج سماعت ہوئی ہے چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں، الیکشن کمیشن نے سماعت کی ہے، لیکن جیسے ہی پی ٹی آئی گئی تو 6 درخواستیں پی ٹی آئی کے خلاف گئی ہیں، الیکشن کمیشن میں 6 درخواستیں گئی ہیں کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہ دی جائیں، کیونکہ سنی اتحاد کونسل نے بھی اتنی طویل فہرست تو جمع کرائی نہیں تھی، سنی اتحاد کونسل کو تو ظاہر توقع نہیں تھی کہ ہماری سیٹیں بھی آئیں گی کوئی، تو اسی لیے سنی اتحاد کونسل کو بھی نہیں مل سکتی، یہ مطلب یہ ایک ٹیکنیکل جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا موقف ہے۔ اب کیس چل رہا ہے الیکشن کمیشن میں، فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے۔ آج جو سماعت ہوئی ہے اس کا میں حال حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ 6 درخواستیں الیکشن کمیشن میں مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کے خلاف گئی ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی الیکشن کمیشن نے آج سماعت کی ہے۔ بیرسٹر گوہر علی خان، بیرسٹر فروغ نسیم اور نون لیگ کے اعظم نذیر تارڑ، عطا اللہ تارڑ الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے۔ خالد مقبول صدیقی نے جو ہے سنی اتحاد کونسل کے ارکان کو مخصوص نشستیں الاٹ نہ کرنے کی بھی درخواست دائر کی، یعنی خالد مقبول صدیقی نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت بیان حلفی کے ریکارڈ کی فراہمی کی درخواست پر بھی سماعت ہوئی ہے، اور مولوی اقبال حیدر کی بھی سنی اتحاد کونسل کو پارلیمانی جماعت ڈکلیئر نہ کرنے کی درخواست آئی ہے الیکشن کمیشن میں۔ کنز السادات اور تمکین اختر نیازی کی بھی سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں الاٹ نہ کرنے کی سے متعلق درخواست انہوں نے بھی دائر کی ہے۔ سنی اتحاد کونسل کو پارلیمانی جماعت ڈکلیئر نہ کیا جائے، درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے۔ سنی اتحاد کونسل اپنی ایک نشست بھی نہیں، سنی اتحاد کونسل کو اپنی ایک بھی نشست نہیں عوام مسترد کر چکے ہیں، درخواست موقف اپنایا گیا ہے۔ فاروق چنائک نے کہا کہ جی خصوصی نشستیں وہ بھی پیش ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی خصوصی نشستیں سنی اتحاد کونسل کا حق ہے بھی کہ نہیں، فاروق چنائک نے پوچھا پہلے اس بات کو واضح کرنا چاہیے کہ سنی اتحاد کونسل کا حق ہے بھی یا نہیں۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ جی سنی اتحاد کونسل کی نشستیں نہیں بنتی، یہ نشستیں نون لیگ کو دی جائیں۔ نون لیگ نے کہا ہے کہ کیونکہ ایوان تو پورا کرنا ہوتا ہے نہ، تو یہ نشستیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں باقی جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گی اگر سنی اتحاد کونسل کو نہیں ملتی تو یہ نشستیں نون لیگ کو دی جائیں، ہمارے باقی رہ جانے والے امیدواروں کو بھی دی جائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ علی ظفر نے کہا کہ جی یہ نہیں ہو سکتا کہ باہر سے آ کر کوئی بھی درخواست چیلنج کرے، پہلے یہ فیصلہ کریں کہ درخواست گزار کون ہے اور کیوں آئے ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ جی سنی اتحاد کونسل نے ترجیحی فہرست پہلے نہیں دی۔ اعظم نذیر تارڑ مزید کہتے ہیں کہ جی جنہوں نے پہلے درخواست دی ان کا کیا ہوگا؟ الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کے خلاف تمام درخواستیں یکجا کر دیں اور سماعت کل تک کے لیے ملتوی کی ہے۔ بیرسٹر گوہر علی خان جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی الیکشن کمیشن کی کاز لسٹ میں کیس تھا ہی نہیں، کیس نہ ہونے کی وجہ سے سماعت کل تک ملتوی کی گئی ہے۔ 8 فروری کو عوامی مینڈیٹ چھینا گیا، ہمیں بلہ نہیں دیا گیا، تمام آزاد امیدوار ہمارے ساتھ تھے، آزاد امیدوار ہمارے تھے۔ پی ٹی آئی 2/3 میجارٹی جیتی ہے، 86 ایم این ایز نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا ہے۔ اب ایک طرف 2/3 کی دعویٰ کر رہا ہے، دوسری طرف جو جوائن کرنے والے ہیں وہ ہیں 86، تو 86 تو 2/3 نہیں بنتا۔ اچھا جی، سندھ میں 9 ممبران نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا ہے، ہمارے ٹوٹل 227 سیٹیں بنتی ہیں، 227 سیٹیں بنتی ہے تو 227 بندوں کو جانا چاہیے تھا نا سنی اتحاد کونسل میں، تو سنی اتحاد کونسل میں جوائن کیا ہے 86 لوگوں نے، 86 کو 227 قرار دے رہے ہیں بیرسٹر گوہر علی خان
मैथमेटिक मेरा ख्याल है हिसाब किताब के कच्चे हैं शायद, अगर 227 हैं तो 227 शो तो करें, 86 आपने शो किए हैं जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गए हैं। अच्छा जी, कानून में मौजूद है आज़ाद उम्मीदवार 3 दिन के अंदर कोई भी सियासी जमात ज्वाइन कर सकते हैं। अवाम ने मैंडेट दिया है, इलेक्शन कमीशन भी अवामी मैंडेट को मद्देनजर रखते हुए फैसला करे। अच्छा, हामिद रजा, साहिबजादा हामिद रजा जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं, वो कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं, हमने 6 रोज पहले दरख्वास्त दायर की थी, रातों रात हमारी दरख्वास्त के खिलाफ 6 अपीलें दायर हुई हैं और आज नंबर भी अलाट हो गया। बनारसी ठग अपना हिस्सा लेने के लिए आए थे, एक मैंडेट चोर को रातों रात पंजाब का वजीर आला मुकर्रर किया गया, आखिरी सांस तक पीटीआई के साथ रहूंगा। तो ये केस इलेक्शन कमीशन में चल रहा है और मामला फिलहाल उलझ गया है। आईनी तौर पर ज़ाहिर दलाइल देंगे नून लीग, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम के वकला और पीटीआई के भी वकला। उसके बाद फैसला ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ने करना है। अब देखते हैं कि पीटीआई या जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है इनको मखसूस नशस्तें मिलती हैं या नहीं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक की इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।